बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। बारिशों और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद, कौमी फरीजा, रेस्क्यू और इमदाद के बाद मुतासरीन की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। वजीर आजम का सैलाब से नुकसानात और इमदादी इकदामात पर जायजा इजलास। वजारत आबी वसाइल को मुतासरा इलाकों में वाटर सप्लाई का निजाम बहाल करने और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुकम्मल मुआवनत फराहम करने की हिदायत। आबी गुजरगाहों के गिर्द तामीरात रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। बारिशों के मुतवक्किल स्पेल्स के हवाले से खतरे से दो चार आबादियों को पेशगी आगाही फराहम करने की हिदायत। वजीर आजम के गजर में ग्लेशियर फटने से बनने वाली झील की कड़ी निगरानी करने और मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। ये तबाहकुन हालात जो कि एक कुदरती आफत है, उसके साथ मैन मेड डिजास्टर जो है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वफाकी हुकूमत ने मिलकर सूबाई हुकूमतों से हाथ बटाया है और भरपूर खलूस के साथ ताउन किया है। सिपहसालार इस काम के लिए खुद लीड कर रहे हैं। मुतासरा इलाकों में बहाली और तामीर नौ का काम मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से 700 से ज्यादा अफराद जान बाहक हुए। आफत की घड़ी में वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। वफाकी और सूबाई इदारे भी कोशां हैं। इंसानी कोताहियों के नतीजे में पेश आने वाले हादसात की कोई गुंजाइश नहीं। पानी के बहाव पर कायम गैर कानूनी तामीरात का मुआवजा कब तक वफाकी और सूबाई हुकूमतें अदा करती रहेंगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। सैलाब से मुतासरा इलाकों में भरपूर इमदादी सरगर्मियां जारी। राबता सड़कें मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। बिजली बहाली के निजाम में बेहतरी आई है। पाक फौज और मकामी रजाकार मिलकर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम में बेहतरी लाई गई है। आइंदा दिनों में दरिया सतलज में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। अवाम मौसम की सूरत हाल से बाखबर रहें। वज़ीर इत्तलात अताउल अतारर और चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खिजर में ग्लेशियर फटने से सैलाब ने तबाही मचा दी। ऊंचे दर्जे के सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। जमीनी कटाव ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। गांव रावशन की आबादी मैसूर। दरियाए खिजर ने आधा किलोमीटर तक झील की शक्ल इख्तियार कर ली। अवाम को हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 पर राब्ता करने की हिदायत। अवाम अफवाहों से गुरेज करें। मुआवन खुसूसी गिलगित बल्तिस्तान ईमान शाह। गिलगित बल्तिस्तान की तहसील गोपस में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुतासरा इलाके में हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाब के बायस रास्ते बंद होने से कई खानदान महसूर हो गए थे। मुतासरीन और अमायदीन इलाके की पाक फौज के बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज आवाम की शाना बशाना। आपकी तरह हमारे नौजवान कौम के बेटे और बेटियां वो हुनर हासिल करें और पाकिस्तान के अजीम मेमार बने और पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर हम पाकिस्तान को उस सिमत की तरफ लेके जाएं जहां पर दोबारा जिंदगी में हमें कर्जे न लेने पड़े। ज़राई शोबे में बेहतरी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकिली तरजीह। ज़राई शोबे में तरबियत के लिए मजीद 300 तलबा को चीन भेजने की तकरीर। अब तक 700 ज़राई ग्रेजुएट्स तरबियत के लिए चीन भिजवाए जा चुके। पाकिस्तानी तलबा को तरबियत देने पर चीनी क़यादत के मशहूर हैं। तरबियत के लिए नौजवानों को मैरिट पर मुंतखब किया गया। बलूचिस्तान का 10% इजाफी कोटा रखा गया। ज़राई शोबे में चीन के तजुर्बात से भरपूर इस्तेफादा करेंगे। मेहनत, दयानत, मैरिट और शफाफियत से मुल्क को कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ।
پاکستان اور چین اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. دونوں ملکوں کی دوستی وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہی ہے. چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. جلد چین کا دورہ کروں گا. SCO اجلاس میں شرکت اور دو طرفہ ملاقاتیں ہوں گی. چین اور پاکستان کے تعلقات سدا بہار ہیں اور یہ ہمیشہ بڑھتے رہیں گے. وزیر اعظم. صدر آصف علی زرداری سے انڈونیشیا، کرغزستان، آسٹریا اور جرمنی کے نامزد سفیروں اور سری لنکا کے ہائی کمشنر کی ملاقات. نامزد سفراء اور ہائی کمشنر نے اپنی سفارتی اسناد پیش کی. صدر مملکت کی نامزد سفیروں کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد. نیک خواہشات کا اظہار. تجارت، معیشت اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور. ایوان صدر آمد پر سفیروں اور ہائی کمشنر کو مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. صدر مسلم لیگ محمد نواز شریف سے ڈاکٹر نثار چیمہ اور ذوالفقار چیمہ کی ملاقات. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ، خرم دستگیر، مدثر قیوم نہرا، چوہدری عابد رضا اور راشد نصر اللہ بھی شریک. فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کی ملاقات. علاقائی سلامتی، انسداد دہشت گردی اور خطے میں امن و خوشحالی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. فریقین کا سدا بہار اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے، علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر ہم آہنگی بڑھانے کے عزم کا اعادہ. چینی وزیر خارجہ کا پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ. فیلڈ مارشل کا چین کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا اجلاس. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی تحلیل کی سمری متفقہ طور پر منظور. وزیر اعظم کے ملازمین کے حقوق کے حوالے سے تمام قانونی اور دیگر ضابطوں کو مد نظر رکھنے کی ہدایت. کابینہ کے خصوصی اقتصادی زونز کے قانون 2012 میں ترمیم کی بھی اصولی منظوری. صنعتوں کی تعمیر سے ملکی برآمدات اور روزگار میں اضافہ ہوگا. کسانوں کو ریلیف دینے اور زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے پیداواری لاگت کم کرنی ہوگی. وزیر اعظم. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کل سے بنگلہ دیش کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے. اسحاق ڈار ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر محمد یونس سمیت اہم رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے. دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا. پاک فوج سیلاب سمیت تمام قدرتی آفات میں عوام کی خدمت میں پیش. پاک فوج کا بنیر، سوات، شانگلہ اور سوابی کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری. کور آف انجینئرز کے دستے راستے کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف. باجوڑ اور دیر کو ملانے والے جات پل 6 دن کی قلیل مدت میں ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. بنیر میں قادر نگر سے بھٹائی ڈارا جانے والی سڑک بھی بحال. ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن اور دیگر امدادی سامان کی فراہمی. میڈیکل ٹیمیں مریضوں کے مفت علاج میں مصروف. پنجاب میں مونسون بارشوں کا ممکنہ 8واں سپیل. کل سے 27 اگست تک صوبے بھر میں شدید بارشوں کا امکان. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور، راولپنڈی، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، سرگودا، گجرات اور گجرانوالہ کے اضلاع میں پیشگی انتظامات کا حکم. سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے امدادی ٹیموں کی تعیناتی کی ہدایت. دریاؤں کے پاٹ میں مقیم آبادیوں کا فوری انخلاء یقینی بنایا جائے. مریم نواز. محکمہ موسمیات کا کل سے موسلادھار بارشوں کا الرٹ. چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بنیر، کوہستان، مانسرا، ایبٹ آباد، چارسدہ، نوشہرہ، سوابی، مردان، مری، گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا یاسر ملک کو عمر قید کو موت میں تبدیل کرنے کے بھارتی منصوبے پر شدید تشویش کا اظہار. فاشسٹ مودی کا جنگی جنون بے قابو. بھارتی مشرقی کمان کی بڑے پیمانے پر ڈرونز آپریشن مشقیں. آپریشن سندور کی ہزیمت چھپانے کے لیے بڑے ہتھیاروں کے بعد عسکری ڈرونز پر انحصار. بھارت کی ڈرون پالیسی خطے میں بے امنی اور LOC پر دہشت گردی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی. آپریشن سندور میں بدترین شکست. بی جے پی سرکار جدید ہتھیاروں کی خریداری میں مصروف. مودی کا ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول طیاروں کا معاہدہ. پاکستان کے خلاف پیش کی جارحیت کی سازش. پاکستان کی مستحکم دفاعی پوزیشن کا اعتراف کرتے ہوئے بھارت نے 6 جدید طیاروں کی خریداری کو جواز بنایا.
اقوام متحدہ نے باضابطہ طور پر غزہ میں قحط کا اعلان کر دیا۔ 5 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو تباہ کن قحط کی حالت کا سامنا۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے وحشیانہ حملے، مزید 71 فلسطینی شہید، 250 زخمی۔ شہداء میں خوراک کے منتظر 24 فلسطینی بھی شامل۔ بھوک اور فاقہ کشی سے مزید 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ حماس نے تمام یرغمالیوں کی رہائی اور ہتھیار ڈالنے پر اتفاق نہ کیا تو غزہ کو مکمل تباہ کر دیں گے۔ اسرائیل کی دھمکی۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین سمیت 21 ملکوں کی اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کی مذمت۔ جنوبی کوریا میں ایشین تھروئنگ چیمپئن شپ جیولن تھرو میں پاکستان کے یاسر سلطان نے کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ پاکستانی ایتھلیٹ 77.43 میٹر دور نیزہ پھینکا۔ سری لنکا کے پاتھیج نے گولڈ اور جاپان کے ناکانوما نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ In the air, gone. Wow. That's down the ground and put away. It's a half volley. Might not have to run for that one. میکے میں دوسرا ون ڈے میچ جنوبی افریقہ کی آسٹریلیا کے خلاف 84 رن سے کامیابی۔ 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ جنوبی افریقہ کے 277 رنز کے جواب میں آسٹریلیا 193 رنز پر آؤٹ۔ 5 وکٹیں حاصل کرنے والے لونگی انگیڈی پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ سیریز پی ٹی وی اسپورٹس ایشیا پر براہ راست۔ لیوک ایکرمن کا خطرناک کارنامہ۔ جرمنی میں موٹر وے پر چلتے ہوئے 2 ٹرکس کے درمیان سونامی بیک فلپ کا شاندار مظاہرہ۔ ٹرکس کے درمیان رکاوٹ کو بھی بآسانی عبور کیا۔ اور برطانیہ میں جورڈمونٹ انٹرنیشنل سٹیکس گھوڑ دوڑ، آئرش نسل کے گھوڑے اومبرڈسمن نے میدان مار لیا۔ ڈیلا کراکس دوسرے اور بریکسل تیسرے نمبر پر رہا۔ اومبرڈمنز کی جون 2024 سے 8 ریسز میں یہ ریکارڈ 6ٹھی کامیابی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، ابھی وقت ہوا ہے بریک۔ ہمارے ساتھ